سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور کلک کیجئے بیل کے آئیکن پر معاش، تعلیم، موٹیویشن، گھریلو زندگی اور معاشرتی مسائل پر ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین جن کی اولاد انہیں اپنا دوست، اپنا محسن سمجھتی ہے۔ اسی طرح خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جن کے والدین انہیں دوستانہ انداز سے پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ بچوں کو دوست بنانا ایک فن ہے، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، بچوں اور والدین میں ایک بہت بڑا فرق پیدا ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ بچے اپنے والدین کے دوست بن جائیں؟ لیکن یہ کام کرنا پڑے گا والدین کو، بچوں کو نہیں۔ اس کی شروعات کرنا پڑے گی والدین کو۔ آج ہم 10 باتیں سیکھیں گے جن کی مدد سے آپ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں، بچے آپ کی رسپیکٹ کریں، بچے آپ کو اپنا محسن سمجھیں، بچے آپ سے دوستی کرنا چاہیں، بچے آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں۔ نمبر 1، بچوں کی تعریف کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کو سراہیے۔ دیکھیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تعریف نہیں چاہتے، وہ بھی اپنی تعریف چاہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو اچھا سمجھا جائے۔ میرے والد صاحب مجھے کہانی سنایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایک مصور تھا، اس نے ایک مرتبہ ایک فقیر کو دیکھ کے سوچا کہ میں اس کی خوبصورت سی تصویر بناتا ہوں۔ اس نے فقیر سے کہا کہ کل تم فلاں ٹائم پہ آ جانا، میں تمہاری تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ فقیر اس وقت پر پہنچ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، مصور باہر آیا اور مصور سمجھ نہیں سکا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ اس نے کہا، کون ہو بھائی تم، کیا چاہیے؟ اس نے کہا، آپ نے تو مجھے بلایا تھا میری تصویر بنانے کے لیے۔ اس دن فقیر نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے آیا تھا۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری ایک صاف ستھری خوبصورت تصویر لوگوں تک پہنچے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، بچے بھی یہی چاہتے ہیں۔ بچوں کی اگر آپ جائز تعریف کریں گے، سچی تعریف کریں گے، دل سے تعریف کریں گے، تو بچے آپ کو اپنا دوست سمجھنا شروع کر دیں گے۔ جیسے جیسے آپ بچوں پہ تنقید کریں گے، بچے آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو پہلا اصول یاد رکھیے کہ بچوں کی تعریف کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ بچوں سے بات چیت کیجئے، بچوں کی بات سنیے۔ کہتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنے کا، کسی کو سراہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی بات توجہ سے سنی جائے۔ اگر ہم بچوں کی بات نہیں سنیں گے، ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، اگر ہم ان سے بات کرتے ہوئے موبائل میں مصروف رہیں گے، ٹی وی دیکھتے رہیں گے، ہم دوسرے کام کرتے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ بچے ان لوگوں کو ڈھونڈ لیں گے جو ان کی بات سنیں گے۔ جو والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے بیٹھ کے بات نہیں کرتے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے بچوں سے بات کرنے کی عادت رکھی ہی نہیں ہوتی، اور آہستہ آہستہ وہ بچوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے دوست بنے، تو دوسرے نمبر پہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ کو بچوں کی بات سننی پڑے گی اور بچوں سے باتیں کرنی پڑے گی۔ تیسرے نمبر پہ اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ بچوں کے فارغ وقت کے لیے منصوبہ بندی کیجیے۔ ایک مشہور کتاب ہے آؤٹ لائرز، میلکم گلیڈویل کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ریسرچ شیئر کرتے ہیں، تحقیق شیئر کرتے ہیں کہ خوشحال خاندان اور بدحال خاندانوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک ٹیم نے باقاعدہ خوشحال خاندانوں کی اور بدحال خاندانوں کی تمام تفصیلات جمع کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بچوں سے کس طرح بات کرتے ہیں، بچے اپنا فارغ وقت کس طرح گزارتے ہیں، کن لوگوں میں گزارتے ہیں، کہاں کھیلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، چرچ میں وہ جاتے ہیں تو کتنی دیر کے لیے جاتے ہیں، کتنی دیر بات کرتے ہیں۔ اور آخر میں انہوں نے بتایا کہ خوشحال اور بدحال خاندانوں میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ 2 فرق ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بدحال خاندان کے لوگ اپنے بچوں کے فارغ وقت کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے۔ اب وہ بچے کہیں بھی کھیلیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلیں، پڑوسیوں کے ساتھ کھیلیں یا کچھ بھی کریں، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خوشحال خاندان کے والدین اپنے بچوں کے فارغ اوقات کی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ وہ کیا سیکھیں گے، وہ کیا پڑھیں گے، وہ کن سے ملیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے دوست بنیں، تو آپ کو ان کے فارغ وقت کی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ چوتھے نمبر پہ
میلکم گلیڈویل نے جو دوسری خوبی بتائی وہ یہ تھی کہ بدحال خاندان کے اندر والدین اولاد کے اوپر حکم چلاتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کھانا ہے، تمہیں یہ پینا ہے، تمہیں اس سے ملنا ہے، اور ہماری مرضی کے خلاف تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ لیکن خوشحال خاندان میں انہوں نے یہ دیکھا کہ والدین بچوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے دلائل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ اگر بچہ کوئی کام کرنا نہیں چاہ رہا تو اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں چاہ رہا، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی بات سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے دوست بنے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں سے گفتگو کریں، ان سے دلائل کی بنیاد پہ بات کریں، ان پہ حکم نہ چلائیں۔ نمبر 5، اگر آپ بچوں سے کچھ امیدیں وابستہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ بچوں سے کچھ کام کرانا چاہتے ہیں تو پہلے ان کاموں کو اچھی طرح وضاحت سے پیش کر دیجیے۔ اگر آپ بچوں کو کام سمجھاتے نہیں ہیں کہ یہ کام کس طرح سے کرنا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ آپ سے کترانا شروع کر دیں گے، آپ سے دور بھاگیں گے۔ جب آپ کی امیدوں پہ پورے نہیں اتریں گے تو آپ کو بھی غصہ آئے گا۔ اس غصے کی بنیاد پہ آپ میں اور بچوں میں دوری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 6، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے دوست بن جائیں تو آپ کو بچوں کے لیے رول ماڈل بننا پڑے گا۔ بچے وہ نہیں سنتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ دیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو بچے دل میں ہی سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہمارے ماں باپ، ان کے اندر منافقت پائی جاتی ہے، تو یہ منافقت آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس منافقت کی بنیاد پہ وہ آپ سے بھی دور ہوں گے اور دوسرے لوگوں سے بھی دور ہوں گے۔ نمبر 7، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے دوست بنیں تو آپ کو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے، ہر شخص غلط کام کر دیتا ہے، تو اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی وضاحتیں پیش نہ کریں۔ آپ مان لیجئے کہ ہاں بیٹا ہم سے غلطی ہوئی ہے، اگلی دفعہ ہم اس بات کا خیال رکھیں گے یہ غلطی نہ ہو، تو بچہ یہ بات سمجھ جائے گا کہ غلطی ہونا ایک انسانی فعل ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ غلطی کرنے کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا، چھپائے گا نہیں، اور اس کے اندر غلطی ماننے کے ساتھ ساتھ غلطی کو معاف کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ اس جذبے کی بنیاد پہ بچہ آپ کے قریب ہونا شروع ہو جائے گا۔ بچوں کو خود سے دور کرنے کے لیے ہم ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی انفرادیت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارے بچے ہمارے ایک جیسے بن جائیں۔ ہر بچہ یونیک ہے، ہر بچہ منفرد ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ کس بچے میں کیا صلاحیت ہے۔ جب آپ بچے کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام کرنے کا موقع دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ خوش ہوگا، وہ کاموں کو دل سے کرے گا، اور جتنا زیادہ وہ اپنے کاموں کو دل سے کرے گا وہ آپ کی رسپیکٹ زیادہ کرے گا، آپ سے زیادہ محبت کرے گا اور آپ کو اپنا دوست سمجھے گا۔ نمبر 9، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا دوست بنے، آپ پہ بھروسہ کرے، اعتماد کرے، تو صرف وعدہ نہ کریں، جو وعدہ کریں اسے پورا بھی کریں۔ بعض اوقات ہم بچوں سے وعدہ تو کر لیتے ہیں، پورا نہیں کرتے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی کام بار بار ہوگا تو بچہ آپ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے گا۔ بچہ یہ سوچے گا کہ ہمارے والدین جھوٹ بولتے ہیں، پھر آپ کی صحیح کمٹمنٹ اگر آپ اسے کرنا چاہ رہے ہوں گے، دل سے کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو اس پہ بھی یقین نہیں کرے گا۔ تو بچوں کو دوست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وعدے کرنے کے بعد انہیں پورا کریں۔ وعدہ پورے نہ کرنے سے آپ کے اور ان کے درمیان ایک فرق پیدا ہو جائے گا۔ 10واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے دوست بنیں تو آپ خود پر ہنسنا سیکھیے۔ غلطی آپ سے ہو جاتی ہے تو اس کو سنجیدہ نہ لیں، غلطی بچے سے ہو جاتی ہے اس سے بھی سنجیدہ نہ لیں، غلطیوں پر ہنسنا سیکھیں۔ آپ دیکھیں، آپ دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر دوست سے پانی کا گلاس چھوٹ جائے، چائے کا کپ چھوٹ جائے، تو آپ سب دوست مل کر کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہی غلطی جب ہمارے بچے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو دوست نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے دوست بنے تو ہمیں 10 باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور آپ کے بچوں کو بھی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔